فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمس قبل خمس حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک وشبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز یادگار اسلاف پیر طریقت حضور محسن ملت حضرت علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں عرف پیر باپو مدظل لہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سمام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ختام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہو یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا
شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل محمد اویس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسنون کے موقع پر، نکاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے ناظم محفل سے سنا کہ آج کی یہ محفل جشن شادی اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر بھی ذکر رسول کریں، ذکر مصطفیٰ جان رحمت کریں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو ایمان والوں کا یہی ہے کہ ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہے وہ آمینہ کے لال کے صدقے میں ملتی ہے، ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی ہے۔ واللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم تو زمین میں دھس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم پہ پتھر برس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا، ہم پہ پتھر نہیں بلکہ ہم پہ پھول برستے ہیں، ہم پر غم کی جو ہے وہ خزاں والی ہوائیں نہیں چلتی بلکہ ہم پر خوشیوں کی بہار والی خوبصورت ہوائیں چلتی ہے۔ یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خوشیاں بانٹنے آئے تھے، خوشیاں تقسیم کرنے آئے تھے، اور مومنوں ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، حتیٰ کہ میدان محشر میں جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی۔ محشر میں خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر، جو حضور کا نہیں ہوگا، جو آقا کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، اس کے لیے تو مشکلیں ہوگی، مگر جو حضور کا غلام ہوگا آگے آگے محشر میں مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے غلام جا رہے ہوں گے۔ اندازہ کریں مصیبتیں اس کے لیے ہوگی جسے مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تو وہ دن قیامت پر بھی قیامت ہوگا کہ اللہ اکبر، وہ دن کیا ہوگا جب دن دیکھے جلوس محمدی میں اتنا لطف آتا ہے تو محشر کے جلوس کے لطف کا عالم کیا ہوگا۔ آگے آگے زلفیں لہرا لہرا کر آمینہ کا لال جا رہا ہوگا، پیچھے پیچھے غلامان مصطفیٰ جا رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اگر کسی کو محشر میں ایمان والے خوش ہوں گے اس پہ یقین نہیں آتا تو میں ایک مثال کے ذریعے شادی کا موقع سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ محشر میں بھی ہمارے لیے ایک محشر ہے، قیامت میں بھی ہمارے لیے قیامت ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ حضور کا سامنا ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کیسی دمدار بات کہی ہے، انہوں نے کہا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور پھر بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور یہ سارے اشعار اصول برکت کے لیے پڑھے تھے۔ اصل شعر یہ پڑھنا ہے، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہو پیش تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ مذاق یہ آئے گا کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو۔ ارے جب ہم اپنے پیروں کے سامنے آتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، جب
پیروں کے پیر مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہوگی تو مزے کا عالم کیا ہوگا، بلکہ مزے کو بھی مزے آ رہے ہوں گے۔ وہ میدان محشر کا منظر کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن بات یہ عرض کریں، شادی کے موقع پہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کے دامن سے وابستہ اگر رہ گئے تو اپنے ہی مزے ہوں گے، محشر میں اپنے ہی وارے نیارے ہوں گے، اپنے ہی ٹھاٹ باٹ انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہا مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے اور پورا محشر ان کا براتی ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مقام ہے میرے آقا کا۔ اللہ نے نبی دیا تو بھی نبیوں کا سردار دیا ہے۔ اللہ اکبر، سب کے لب پر نفسی نفسی ہے۔ آمنہ کے لال فرما رہے ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، ادھر آؤ میں تمہیں بخشواؤں گا۔ یعنی کہ انہی کی شان، انہی کی عظمت اور ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں، دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں تو بارات میں سب دولہا نہیں ہوتے، لیکن آنے والے ہر باراتی کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ دولہا اور دنوں ملے گا تو اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں، اس کے سلام کا جواب نہ دے۔ لیکن اگر شادی رکھی اور دولہے کو بلایا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائے جس سے آپ کی جمتی نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھتے، دولہا کا منہ دیکھ کر اس کو بھی عزت سے نوازتے ہیں۔ بس بلا تمثیل اللہ کی شان مثل و مثال سے پاک ہے۔ جب محشر میں باراتی بن کے ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا، آمینہ کے لال کے صدقے ہمیں بھی عزت عطا کی جائے، محشر میں عزت دی جائے۔ بلکہ کیسی عزت ہوگی آپ کو بتاؤں، سوائق المحرکہ میں ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد، اللہ کا منادی ارشاد کرے گا، اے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں، تمہارے لیے دسترخوان لگا ہے، آؤ اپنے نبی اور آل نبی کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری ضیافت کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا وہ دن ہوگا۔ اللہ اللہ، امام میرے امام فرماتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، سرخ روئی کا ذریعہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اللہ خوشی دکھائے تو نچنیوں کو نہ بلانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو ڈی جے نہ بجانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو حضور کا دل نہ دکھانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو جس کے صدقے میں خوشی دکھایا ہے اسی کا ذکر کرنا۔ خدا کی قسم، ان کا ذکر وہ ہے، ان کا ذکر وہ ہے، اگر کنکر کرے تو کنکر کو بھی اس کا فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ کنکر کرے تو کنکر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ پتھر کرے تو پتھر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ درخت کرے تو درخت کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ جانور کرے تو جانور کو بھی فائدہ ملے۔ آپ کہیں گے کنکر ذکر رسول کرے تو کیسے فائدہ ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں، کیا تم نے وہ روایت نہیں سنی؟ اللہ اکبر، ایک مکے کا گنڈا جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ اوباش اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں کنکریاں رکھ کر لاتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے، بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا اس کی نفسیات کو جانتے تھے کیونکہ میرے آقا ماہر نفسیات بھی تھے۔ اللہ اکبر، حضور کو اللہ نے ہر شان دی تھی، حضور ماہر نفسیات بھی تھے۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے اگر میں کہہ دوں گا تو یہ دائیں بائیں سے رستے نکالے گا، تو آقا نے فرمایا، ابو جہل میں کہوں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہوگی۔ فرمایا دیکھ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کہہ رہی تھی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، حضور کا ذکر کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سنا حضور کے قدموں میں کنکری پھینکا اور بھاگ گیا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ اکبر، کنکر نے ذکر رسول کر لیا، کنکر نے ذکر رسول کر لیا تو دشمن کی مٹھی سے نکل کر محبوب کے قدموں میں آنا نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور آپ دیکھیں تقریر میں مقرر لوگ کسی کنکری کا ذکر نہیں کرتے، دلی ممبئی کی کنکری کا ذکر نہیں ہوتا، یا مکہ مدینہ منورہ کے ہر کنکر کا ذکر نہیں ہوتا۔ جن کنکریوں نے ذکر رسول کیا تھا مٹھی میں،
آج وہ کنکریاں ذکر کی جا رہی ہیں، وہ درخت ابھی بھی تقریروں کا عنوان بنتا ہے، حدیث کی کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ جو درخت میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں رویا تھا، جو میرے آقا کی محبت میں رویا تھا، تو ذکر مصطفیٰ بڑی چیز ہے۔ ان کا ذکر جب کیا جائے، جہاں کیا جائے، تمہارا نام یا رسول اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ ذکر رسول کرتے رہو، جتنی کثرت سے ذکر رسول کرو گے اتنی برکتیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ رب ہو کر، خدا ہو کر، الہ ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، وہ سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ جب خدا ذکر مصطفیٰ اتنا کرتا ہے تو بندوں کو ذکر مصطفیٰ کتنا کرنا چاہیے۔ اس لیے عادت بنا لو، بچے کی ولادت کی محفل ہو، ذکر رسول کی محفل سجاؤ۔ اللہ اکبر، بچوں کے ختنہ کے موقع پر ذکر رسول کی محفل سجاؤ، خوشیوں کے موقع پر ذکر رسول، اس کی برکتیں مرے دم تک ملے گی، تمہاری نسلوں کو ملے گی۔ اگر اسی پہ بات ہو تو بہت بات ہو۔ ذکر رسول کیا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مر گیا، اتنا بڑا مجرم اور پاپی تھا کہ اس کو لوگوں نے کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا۔ ابھی پھینکنے کا رواج ہے ہی نہیں، ہاں لوگوں نے کووڈ میں دیکھا تھا دائیں بائیں سے، لیکن اوپنلی کوئی پھینک نہیں، لاشیں پھینکی نہیں جاتی۔ اس وقت لوگ کتنے بے مروت رہے ہوں گے کہ پھینک دیا اٹھا کر، اور جب پھینکا حضرت موسیٰ پہ وحی آئی، موسیٰ میرے یار کا، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میرے یار کی جنازے میں شرکت کرنا تو اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، عزت کے ساتھ دفن کرو۔ کون؟ وہ کچھ کنڈی پہ جو پھینک دیا، کچرے کی کنڈی پہ جو پھینک دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں سے تحقیق کی، کوئی اس کو اچھا کہتا ہی نہیں، لیکن حکم خدا تھا۔ حضرت موسیٰ گئے، غسل دلوایا، کفن دلوایا، اس کے بعد آپ نے عزت کے ساتھ دفن کیا۔ عرض کی مولا کوئی اچھا کہتا نہیں، بات کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ندا آتی ہے موسیٰ، توریت میں ایک جگہ پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا تھا، توریت میں میرے محبوب محمد کا ایک جگہ نام لکھا تھا۔ جیسے ہی ذکر محمد آیا اس نے اس کو چوم لیا، ہم نے اس کے سارے جرائم معاف کر دی اور اپنے دوستوں میں اس کو لکھ دیا۔ اگر حضرت موسیٰ کا امتی نام محمد لے کر کے چوم لے تو وہ مردودوں سے محبوبوں کی فہرست میں آ جائے، اگر رسول اللہ کا امتی حضور کے ڈنکے بجائے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی حورے، لاشا جو لے گا نام محمد۔ اور اللہ اکبر فرماتے ہیں، بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد۔ اور کہتے ہیں، مزید کہتے ہیں اور بہت شان سے کہتے ہیں کہ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ فرمائیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کا ذکر، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میت ہو جائے تو بھی ذکر رسول۔ غم میں ذکر رسول کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، خوشی میں کرو گے تو خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی پہل ہے، بہت خوبصورت پہل ہے، اور ہمیں یہ بات پورے گجرات ہی میں نہیں پورے ہندوستان میں عام کرنا چاہیے کہ رت جگہوں میں ناچ نہیں ہوگا،
جگہوں میں ذکر مصطفیٰ ہوگا. شادی سے پہلی رات میں جو ہے ڈھول تاشے باجے نہیں ہوں گے بلکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے, امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے. میں بغیر کسی تمہید کے, اس لیے کہ تمہید کی جگہ ان برکت والے جملوں نے جو میں ہدیہ تبریک کے طور پر دولہا کے گھر والوں کو پیش کرنا چاہتا تھا, تمہید کا وقت تو اس نے لے لیا, اس لیے اب کوئی نئی تمہید کے لیے وقت کم ہے اور گفتگو وقت پر مکمل کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت سیدنا حبر الامہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا. 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا. یاد رکھنا, جب اللہ نعمت دیتا ہے اس نعمت کی قدر کر لینا, کیونکہ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے, قدر نعمت بعد زوال. اس لیے 5 نعمتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 5 نعمتوں کا ذکر, اور اس کے ختم ہونے سے پہلے کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں 5 کو 5 پر غنیمت جانو, یعنی 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے. زندگی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس زندگی کی قدر نہیں کر رہے ہیں, زندگی کی ناقدری کر رہے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں, اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے, ڈاکٹر کے سامنے وہ آخری ہچکی لے رہا ہو, امریکہ کا ہو, یورپ کا ہو, عرب کا ہو, عجم کا ہو, کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو, سائنسداں ہو, کتنا بھی ماہر ہو, کیا آخری ہچکی لیتے ہوئے انسان کو 1 سیکنڈ کوئی بڑھا سکتا ہے؟ اس کا 1 سیکنڈ. توجہ فرمائیں. اگر آپ پوری دنیا کی دولت کو تول دیں ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں 1 سیکنڈ رکھیں, صرف 1 سیکنڈ, 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے. 1 سیکنڈ اس کو بچا لو ڈاکٹر صاحب, دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی بچا سکتے. بلکہ بڑی بات آپ کو کہوں, موت کا فرشتہ بھی روح نکالتے وقت اس کی 1 سیکنڈ میں اضافہ نہیں کر سکتا. موت کا فرشتہ نہیں کر سکتا, اس کو اختیار نہیں ہے. اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا جس کی موت کا جب وقت متعین ہو گیا 1 سیکنڈ پہلے اور 1 سیکنڈ بعد نہیں ہو سکتا, اسی وقت اسے موت آئے گی. اس سے پتا چلا زندگی کتنی قیمتی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں حیاتک قبل موتک, تو اپنی موت سے پہلے, روح نکلنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. اور آج سب سے زیادہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. 1 سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے, 1 منٹ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے, جو گھنٹہ گزرا ہے وہ گھنٹہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. امام راضی فرماتے ہیں سورۃ العصر کی تفسیر مجھے کیسے سمجھ میں آئی؟ فرمایا میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا تو مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آئی. قرآن کہتا ہے والعصر, زمانے محبوب کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. تو گھاٹے میں تو انسان گھاٹے میں کیسے؟ فرماتے ہیں برف بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہو سکتا. وجہ برف بیچنے والا گھاٹے میں ہی ہے, کیونکہ فیکٹری سے لا کر اگر وہ برف سو جائے اس کا گھاٹا ہے, سستی کرے گھاٹا ہے. کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اس گھاٹے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی ختم ہونے والے برف کو دے کر نہ ختم ہونے والی رقم کو جمع کرنا. اگر برف بیچنے والا سستی کرے تو وہ گھاٹا ہی کھائے گا, اس کو چستی کرنی پڑے گی. جیسے امام راضی کہتے ہیں کارخانے سے, فیکٹری سے برف نکلتا ہے تو ہر لمحہ وہ پگھلتا ہی رہتا ہے, ویسے ہی اے انسان تو ماں کے شکم سے نکلا تو تیری زندگی پگھل رہی ہے. ایک
لمحہ گزرا، ایک لمحہ تو موت سے قریب ہوا. زندگی کسی کی نہیں بڑھ رہی ہے، سب موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک منٹ گیا، ایک منٹ موت سے قریب ہوا. ایک دن گیا، ایک دن موت سے قریب ہوا. جیسے جیسے سوئی کا کانٹا آگے بڑھ رہا ہے ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. لیکن اب مجھے بتاؤ، زندگی کی ناقدری کرنے والوں، پوری پوری رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ آدھی آدھی رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، زندگی کی ناقدری کرنے والوں، جس وقت موت کی آخری ہچکی ہوگی اور جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا، اس وقت انسان کو احساس ہوگا، ہائے میری کتنی قیمتی زندگی میں نے ضائع کر دیا، میری زندگی کا اثاثہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا. قبر پہ جانے کے بعد میں نے دعا کی، اے اللہ اس کے حالات مجھ پر منکشف کر دے، یہ میرا دوست ہے. ایسے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میرا دوست کہتا ہے، یار جب تک زندگی تھی زندگی کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی، جب تک میں عمل کر سکتا تھا عمل کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھی جائے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا، میں نے نمازیں ضائع کی، میں نے وقت ضائع کیا. میرے بھائیوں، یہ جو نیکیاں کرنے کا زندگی میں موقع ہے اس کو غنیمت جان لو. دیکھو زندگی میں نیکی کر سکتے ہو، مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکو گے. اور کیسی نیکی؟ ماں باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، قرآن کو دیکھو تو ثواب مل رہا ہے، علماء کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے، سادات کرام کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے. وضو کرو، اگر کوئی وضو کر لے اور جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. نیکیوں کا کتنا خوبصورت موقع ہے. انسان تو نیکی نہیں کماتا، مگر یاد رکھنا مرنے کے بعد تو ایک ایک نیکی کو ترسے گا. تجھے انتظار رہے گا کہ مجھے کون اصالہ ثواب کرتا ہے، میرے لیے کون دعا کی مغفرت کرتا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں، اور اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں اپنی زندگی کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو، وقت کو ضائع مت کرو. فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، کسی کی غیبت کر کے، جرائم کر کے. اللہ اکبر. آج کل تو ایسے حالات بن گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمارا وقت کدھر جا رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. انٹرنیٹ کا جنگل ہمیں اپنے چنگل میں اس طرح سے لے چکا ہے کہ پہلے لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے گناہ کے اڈے پہ جانا پڑتا تھا. اب گناہ کرنے کے لیے کسی کو گناہ کے اڈے پہ جانا نہیں پڑتا، بلکہ اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے گناہ. ایک بات آپ کو بتاؤں، کیا وہ دن تھے لوگ اپنے گھر کے آنگن میں، توجہ کریں، لوگ اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی، حالانکہ یہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں، اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی پیر دھوتا تھا اس کو پیر دھونے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میرے گھر میں نحوست آئے گی. کوئی ایڑی رگڑتا تھا، بچپنے میں آپ نے سنا ہوگا، کوئی اگر ایڑی رگڑتا تھا چوکھٹ پر آنگن میں، ہوتا تو میرے آنگن میں ایڑی نہ رگڑنا ورنہ میرے گھر سے برکت چلی جائے گی. یہ لوگوں کی احتیاط تھی. کیا صحیح تھا کیا غلط تھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی سوچ کیا تھی، یہاں کوئی ایڑی نہ رگڑے. اللہ اکبر. حالت یہ تھی کہ کوئی وہاں جا کر کے اللہ اکبر جمائی لے لے، یہ جمائی لے لے، اور کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے جمائی نہ لینا، میرے گھر کی برکت چلی جائے گی. ان کو گھر کی برکت کا کتنا خیال تھا. اب مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر جمائی لینے پر، ایڑی رگڑنے پر اور گھر کے آنگن میں پیر دھونے پر وہ لوگ اتنے حساس تھے، اللہ اکبر، آپ گھر کے اندر زنا کی فلم بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ باپو برکت کیوں نہیں آتی، سب کچھ ہے سکون کیوں نہیں ہے. گھر کے اندر بیٹھ کر کے موبائل پر آپ جوا کھیل رہے ہو. ذرا سوچو تو صحیح، عقل کہاں گئی ہے. اللہ اکبر. جہاں پر زنا کی فلمیں دیکھی جائے، جہاں پہ جوا کھیلا جائے موبائل میں بیٹھ کر، پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہے، مجھے تو نام بھی نہیں پتا. آپ جیسے لوگ آ کر کے بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ موبائل میں بھی بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے یہ موبائل کیا ہے. اگر اسکرین پر قرآن کی آیتیں ہیں تب تو یہ مبارک ہو گیا، اگر نعت رسول ہے تو مبارک
मुबारक हो गया। लेकिन अगर स्क्रीन पर जो है वो जिना की फिल्म देख रहे हो तब तो ये मनहूस है, अल्लाह अकबर। और उसके ऊपर अगर आप गेम खेल रहे हो तो ये गेम क्या है, अरे बल्कि जुआ खेल रहे हो तो ये जुआ क्या है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुए से बचो कि ये बुरे काम है, शैतानी काम है। अगर तुम इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ये जुए तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, ये जुए तुम्हें तबाह कर रहे हैं। और तरह तरह के नए नए जुए लाकर जुआ खेलने वाला हर दिन नई लज्जत में रहता है। वो सोचता है यार चलो अभी हार गए फिर लगा दो, सब पहला जो गया वो भी आ जाएगा, और लगा दो, गया फिर आ जाएगा, और लगा दो। इस तरह करते करते खुद की पूंजी बर्बाद होती है। एक दिन इंसान कर्ज लेने पे मजबूर होता है। और याद रखना, इन जुओं ने दुबई जैसे मुल्कों के बड़े बड़े शयूख को रोड पर ला दिया है। हमारी तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। मुसलमानों को जुए में मुब्तला करना ये भी लोगों की एक साजिश है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जुए के मुताल्लिक कितनी सख्त बात इरशाद फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जुए के आलात अपने हाथ में लिए कल क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अभी आपने नारे लगाए सुभान अल्लाह का, किस बात पर? कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन हम उनके साथ होंगे, हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। अब मुझे बताओ जुआ खेलने वालों, जब तुम्हारे हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे तो क्या हम अपने हाथों को रसूलुल्लाह के हाथ में दे सकेंगे? देखो तो सही, अपनी बर्बादी के लिए क्या कर रहे हो? बर्बादी के दहाने पर न जाओ। अल्लाह के बंदो, ये जुए में बरकत नहीं, बल्कि जुआ तो अपनी जगह इजी मनी के चक्कर में भी अपने आप को बर्बाद। आजकल इजी मनी के चक्कर में लोग इससे कर्जा ले, उससे कर्जा ले, इधर लगा दे, उधर लगा, ये सब कुछ कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की का ख्वाब छोड़ दो। अल्लाह के यहाँ एक कानून है मेरे भाइयों, शॉर्ट टाइम में तो इस्लाम भी परवान नहीं चढ़ा जी। क्या बात? इस्लाम को एक प्रोसीजर से गुजारा गया जी। आप गौर करें, आपका हमारा अकीदा है, तमाम अहले इस्लाम का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से बढ़कर क्या किसी की दुआ मकबूल है? नहीं। उनकी दुआ का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता कोई। अगर दुआ में हम जैसे गुनहगार लोग सिर्फ उनका नाम ले लें, हमारी जबान पर, गुनहगार जबान पर हुजूर का नाम आ जाए दुआ में, तो वो दुआएं मकबूल हो जाती है। जब जाने दुआ खुद दुआ करें तो उस वक्त तो दुआ का मकाम क्या होगा, बल्कि दुआ की मेराज होगी।